لہٰذا یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ کئی لوگ ہیں پرانے بوڑھے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سننے کی لوڑ ہی کوئی نہیں, پھر عمل کرنا پڑے گا جی. وہ یہ سمجھتے ہیں نہ سنا تو شاید بخشش ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہوگا بھائی. فرائض کا علم تو بہرحال حاصل کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. اور علم حاصل کرنے کے 3 بڑے انسٹرومنٹس کا ذکر کیا, کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ. ان کے ذریعے آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد سچائی کی پیروی کرنی ہے اور برائی سے اجتناب کرنا ہے. اس کے بغیر آپ نے کسی بھی بات کی پیروی نہیں کرنی, بظاہر وہ کتنی ہی اچھی لگ رہی ہے, اگر ڈیفینیٹ علم نہیں ہے اس کی پیروی آپ نے نہیں کرنی. عین ممکن ہے وہ دین میں بدعت ہو. اکثر بدعات جو دین میں داخل کی گئی ہیں وہ ثواب کی نظر سے ہی کی ہوئی ہے نا. اگر کوئی شخص 10 محرم کے دن غیر شرعی افعال کرتا ہے تو نیت تو پیچھے اس کی بالکل درست ہے اور وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے, اہل البیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, لیکن وہ کام کر رہا ہے جو اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر جو ادھم مچایا ہوتا ہے انہوں نے, مکے مدینے کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں, وہاں بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں, پیچھے وہ ڈانس والا میوزک لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر عجیب و غریب ڈسکو قسم کی نعتیں اور قوالیاں چل رہی ہیں, مرد و عورت کا اختلاط ہے, اور کیمرے کے فتنے کے بعد تو کسی کی بھی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے. ان کی چیزیں ریکارڈ ہو کے نیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور بعد میں ہی پھر آپس میں روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہ جتنے کام ہو رہے ہیں, اتنے خرچے ہو رہے ہیں, نیکی کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں, لیکن بغیر علم کے ہو رہے ہیں. چونکہ بغیر علم کے ہو رہے ہیں لہذا مردود ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود بڑی تیزی سے ادا کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا. یہ آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی, ایٹ لیسٹ وہ ہوا نا اگر تو تابعی ہوگا, یا عین ممکن ہے کوئی ایسا صحابی ہو جس کی ابھی تربیت نہ ہوئی ہو, صرف حضور کو دیکھا ہی ہو اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں اس طریقے سے تو نمازیں پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد کے طریقے پہ نہیں مرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے, کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو اون نہیں کریں گے. مشقت تو اس نے بھی اٹھائی ہے نماز پڑھنے کی, وضو کرنے کی,